یار میں آپ کو بتاؤں ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت سلیمان ایک نبی کا نام ہے, سنا ہوگا. آپ کی حکومت ہواؤں پر ہے, جنات پر ہے, انسانوں پر ہے. حضرت سلیمان کی سب پر حکومت, بہت بڑی حکومت. ہواؤں پر بھی آپ کے اشارے چلتے تھے, جنات پر آپ کے اشارے چلتے تھے. لوگوں انسانوں پر تم آپ کی حکومت تھی. آپ کے دربار میں ایک وہ شخص کھڑا تھا جس کے مرنے میں چند لمحات باقی تھے, چند لمحات کے بعد اسے مر جانا تھا, لیکن جہاں مرنا تھا وہ جگہ بہت دور تھی. جہاز کا انتظام نہیں تھا, فلائٹ کا انتظام نہیں تھا, لوگوں ٹرین کا انتظام نہیں تھا. اس زمانے میں مرنے میں چند منٹ, چند سانسیں باقی, اور جہاں مرنا ہے وہ ہزاروں میل دور جگہ. اب مرنا بھی ہے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ایک سانس کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی. حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص ہے جسے چند لمحات میں مرنا ہے, چند سانسیں بچی ہیں, اور مرنے کی جگہ ہزاروں میل دور ہے. اب کیا کرنا, مرنا بھی ہے, اور مرنا بھی وہی ہے جہاں لکھی ہے. توجہ بھائیو, مرنا بھی کہاں ہے, جہاں لکھی ہے وہی مرنا ہے. حضرت سلیمان کے دربار میں کھڑا, مرنا ہے, چند سانسیں باقی ہے. یاد ہے کہ بھول گئے؟ یاد ہے نا, تو کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب مرنا ہے, چند سانسیں باقی, اور ہزاروں میل کا فاصلہ. کیا ہو, لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ بناتا سبب. اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا, جاؤ فلاں بندے کی روح قبض ہونے کا وقت آ گیا. عرض کی مولا وہ تو اس جگہ سے میلوں دور ہے, ہزاروں, جہاں مرنا ہے. کہا اسرائیل تیاری تو کرو, جاؤ تو اور اپنا اصلی چہرہ دکھا دو اسے. کیا کرو, اصلی چہرہ. کہا اپنا چہرہ تو دکھا اسرائیل. کہا مولا اگر میں نے بھی چہرہ دکھایا, چند سانسیں باقی ہیں, تو موت سے پہلے گھبرا جائے گا, سانسیں تیز ہو جائے گی, دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی, چہرہ زرد پڑ جائے گا, جسم پہ کپ کپی تاری ہو جائے گی. مولا اس کے حالات خراب ہو جائیں گے. کہا اسرائیل چہرہ دکھا. موت کا چہرہ جب دیکھا حضرت اسرائیل نے اپنا اوریجنل چہرہ دکھایا تو لوگوں سانسیں تیز ہو گئی, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, پورے جسم میں لرزہ تھا, بخار تیز ہو گیا. مرنے سے پہلے موت کی کیفیت ہو گئی. بڑا خطرناک ماحول ہے. لوگ موت کے فرشتے نے جب اپنا چہرہ دکھایا, حالت غیر ہو گئی. ایسا لگتا تھا کہ مرنے سے پہلے موت طاری ہو گئی ہو. حضرت سلیمان نے دیکھا کیا ہو گیا, عرض کرنے لگا حضور آپ کے دربار میں ایک شخص اتنا خطرناک ہے, اس کا چہرہ دیکھ کے ہیبت طاری ہو گئی ہے, جسم پہ کپ کپی ہے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. حضور کوئی ایسا انتظام کر دو کہ میں آپ کے دربار سے کہیں دور چلا جاؤں, اس کے چہرے سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. بہت ڈر لگتا ہے مجھے اس کے چہرے سے, بڑا خطرناک چہرہ. اچھا وہ جو چہرہ حضرت اسرائیل نے دکھایا نا, موت کا چہرہ وہی دیکھتا جسے مرنا ہوتا ہے. برابر میں جو لوگ کھڑے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا, وہی دیکھتا. کہنے لگا حضور آپ کی حکومت تو ہواؤں پر بھی ہے, آپ تو ہوا کو اگر حکم دے مجھے کہیں دور جا کے پھینک دے. حضور ہوا کو حکم دو کہ چٹکیوں میں مجھے یہاں سے اٹھائے, آپ کے دربار سے میلوں دور پھینک دے جا کر. آپ کے دربار میں ایک شخص ایسا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے کپ کپی تاری ہو گئی, یہاں رکنا نہیں چاہتا. اگر میں نے اس کا چہرہ دیکھتا رہا تو موت طاری ہو جائے گی. حضرت سلیمان کا حکم تو ہواؤں پر بھی چلتا تھا. حضرت سلیمان نے ہواؤں کو حکم دیا, اے ہواؤں جاؤ جاؤ اسے دور, ہزاروں میلوں دور لے جا کر پھینک دو. اللہ اللہ, ہوائیں تو بہت تیز چلتی ہیں, ہواؤں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے, لمحوں کے اندر کہاں کی کہاں پہنچتی ہے. اللہ اللہ, ادھر ہواؤں کو حکم دیا, ہواؤں نے اٹھایا اور میلوں دور کہیں بیاباں صحرا میں جا کے پھینک دیا.
جیسے ہی صحرا میں جا کے کھڑا ہوا سوچنے لگا اللہ تیرا شکر، اب میں سکون سے اس خطرناک چہرے والے سے بچ گیا، اس خوف زدہ صورت سے بچ گیا. لیکن ابھی ہوش بھی نہ لیا تھا، ابھی نہ لیا تھا. جو چہرہ حضرت سلیمان کے دربار میں چھوڑ کے آیا تھا یہی سامنے آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگا تیری وجہ سے تو میں یار وہاں سے یہاں آیا تھا، تو پھر یہاں آ گیا. حضرت اسرائیل نے کہا تو جانتا نہیں میرا نام اسرائیل ہے، میں موت کا فرشتہ ہوں، اصل میں تو کھڑا وہاں تھا، تجھے مرنا یہاں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری ماں کے پیٹ میں تیری موت کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، فلاں تاریخ میں فلاں ٹائم میں تجھے مرنا ہے. تیری موت کی ڈیٹ قریب آ گئی تھی لیکن تو میلوں دور تھا. رب کی بارگاہ میں نے عریضہ پیش کیا، رب نے کہا میں مسبب الاسباب ہوں، اپنا چہرہ دکھا. میں نے اپنا اوریجنل چہرہ دکھایا، تو گھبرا کے یہاں آ گیا. اب یہی مرنے کی جگہ ہے، یہی مرنے کا وقت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت اعلیٰ حضرت وسیع کریا حضرت مفتی گلفام رضا راپوری. بڑی برق و شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی وقت پھر فرشتے نے اپنا کام شروع کیا. جس جگہ پہ کھڑا تھا وہیں پہ اس کی روح قبض کر لی گئی اور انتقال کر گیا. اے میرے بھائیوں، پتہ نہیں کہ جس بستر پہ تم عشاء کی نماز چھوڑ کے سوئے ہو، تمہاری آنکھ کھلے تو وہ بستر نہ ہو بلکہ قبر کا بستر ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. کتنے ایسے تھے کہ رات کو اپنے بستر پہ سوئے لیکن جب آنکھ کھلی تو بستر نہ پایا، انہوں نے قبر کو پایا. لوگوں سونے سے پہلے نماز عشاء پڑھ لیا کرو اور 7 مرتبہ استغفار کر کے سویا کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دن میں اگر کوئی گناہ تم نے کر لیا تھا تو توبہ کر کے سویا کرو. پتہ نہیں یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہو، پتہ نہیں صبح تمہیں سورج کا پہیہ دیکھنے ملے یا نہ ملے. اس زندگی کا کچھ پتہ نہیں. مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ رنگون کے قید خانے میں کہہ کے چلا گیا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اللہ تعالیٰ اس شادی کو مبارک کرے میرا مولا. لیکن لوگوں، مسلمان وہی ہے جو خوشی کے موقع پہ بھی مصطفیٰ کی شریعت کا دامن نہ چھوڑے. لوگوں، مسلمان وہ ہے جو خوشی میں اپنی موت کو نہ بھولے. لوگوں، مسلمان وہی ہے جو خوشیوں میں بھی غریبوں کا خیال رکھے. عاقل بھائی نے اس خوشی کے موقع پر اپنے مصطفیٰ کا جلسہ سجایا. انہوں نے اس خوشی کے موقع پر اپنے نبی کو یاد کیا. اللہ تعالیٰ ان دونوں خاندانوں میں خوشیاں لائے. میرا مولا دونوں خاندانوں کو بامراد کر دے. دولہا دلہن ہمیشہ ہمیشہ آباد رہیں.